Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahil-Alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear subscriber, hope you will be fine and in the high state of Iman and health. Myself, master trainer, language trainer, vlogger, YouTuber, tourist guide, Professor M. Raza. Today, I'm going to teach you and I'm going to deliver you a lecture about things fall apart. Achiban Chenwa or Shenwa Ashby. Before going to the pronunciation of the word Ashby and what is in Urdu and what is in English, because it's a Nigerian and Russian derivative word, and also a bit part of the word is in Arabic. I have some important announcements and should I announce all in Urdu? آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ 2022 کے بعد جب سے جو ہے وہ یوٹیوب کی نئی اپڈیٹس آئی ہیں، تب سے ہم نے جو ہے نا وہ ان اپڈیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کا چینل جو ہے وہ سیپریٹ کر دیا ہے. اردو زبان سے متعلق جو ہے وہ تمام لیکچرز کے لیے آپ کو ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی پہ جانا پڑے گا، اور مقابلے کا امتحان دینے والے بچوں کے لیے ہم نے جو اور ریئل چینج کے لیے جو ہم نے جو ہے نا وہ میڈیا چینل سیپریٹ کر دیا ہے میڈیا کیٹیگری کے اندر، اور نیوز کیٹیگری کے اندر اور میڈیا کیٹیگری کے اندر. اس کا نام ہے انقلاب ٹی وی. تو اب آپ کو جو ہے نا 2022 کے بعد تمام جو ہے وہ یہ لیکچرز جو ہے نا وہ الگ الگ چینلز پر ملیں گے. اس سے پیچھے 2022 سے پہلے کے تمام لیکچرز، خواہ وہ لٹریچر کے ہوں، خواہ وہ انگلش کے ہوں، خواہ وہ لٹریچر کے ہوں، خواہ وہ لینگویج کے ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ہوں، خواہ وہ سائنس کے ہوں، خواہ وہ اردو کے ہوں، تو 2022 سے پہلے کے تمام لیکچرز جو ہے وہ آپ کو آفیشیل چینل پروفیسر ایم رضا پر ہی ملیں گے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چینل کے اوپر آپ کو کوئی بھی لیکچر جو ہے وہ مکس یا کاپی نہیں ملے گا. کاپی پیسٹ والا کام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. تو اس لیے جو ہے وہ یوٹیوب کی جو ہے نا پالیسی کے بعد مجبوراً آپ کو تینوں جو ہے نا وہ سبسکرائب فرمانے پڑیں گے چینل اپنی اپنی ضروریات کے حساب سے. تو دوسری اناؤنسمنٹ یہ تھی جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا چینل ہے انقلاب ٹی وی، اس کی بھی جو ہے نا وہ اسٹریٹجیز چینج کی گئی ہیں. اس کے اوپر نیوز کے حوالے سے جو ڈیلی سیربین پروگرام آتا ہے وہ پہلے نارمل تھا، لیکن اب اس کو پرٹیکولر جو ہے وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ اس کو تھورلی سبسکرائب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو چلیے جو ہے نا وہ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. چینوا یا اچیبن چینوا بھی اس کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، اور جو ایشبی بھی پڑھتے ہیں، یعنی چینوا ایشبی. اور بیسیکلی جو ہے نا وہ اس کو کائنووا بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کائنووا کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. کائنووا اس کو بیسیکلی اس لیے پڑھ دیتے ہیں کہ نائجیریا چونکہ ایک عربک نیاد یا جو ہے وہ عربک نیٹو کنٹری ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اندر چے ہے نہیں، تو وہ سی ایچ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ کائے کے جو ہے نا وہ معنوں کے اندر لے کر جاتے ہیں. تو کائنووا اور اس کے بعد شے چونکہ جہاں پہ وہاں پر ہے تو چے نہیں ہے، تو ایش بھی اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو کائنووا ایش بھی اور اچیبن چینوا ہم چونکہ چے زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو اس کا نیم غرض العام ہو چکا ہے وہ چے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. تو کائنووا ایش بھی اور کائنووا ایک بھی دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ یہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ یعنی زبان زد و عام نہیں ہے اتنا زیادہ. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایش بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ زبان و زد عام ہے، اور ایچ بھی دونوں جو ہے نا وہ زبان و زد و عام ہے. اور ان کا جو ناول ہے تھنگس فال اپارٹ، اس کی جب ہم اردو کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے بکھرتی دنیا. تو چلیے اب اس کی اردو سمری پہلے کرتے ہیں، اور انگلش سمری بھی اسی چینل پر جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھنگس فال اپارٹ.
بکھرتی دنیا نائجیریا کے معروف ناول نویس اور کہانی کار اچیبن چینوا اور ایش بے کا شاہکار ناول ہے، جس میں فاضل مصنف نے یہ بتانے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ نئی اقدار آنے کی وجہ سے پرانی اقدار ان پر عمل کرنے والے کیسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ کہانی کا آغاز، یہ جو ورڈ ہے اس کی پروننسیشن میں اوموفیا، اوموفیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اوموفیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں یو جو ہوتا ہے اس کو غلط علام کر کے یہ کہ جو ہے نا وہ یو کو یو بھی پڑھ دیا جاتا ہے، تو اس کا جو پروننسیشن ہوتا ہے وہ او ہوتا ہے، او۔ تو اوموفیا جو ہے وہ اس کی پروننسیشن ہے، اور یوموفیا یا یوموفیا ہمارے یہاں غلط علام ہے۔ کہانی کا آغاز اوموفیا سے ہوتا ہے، جو ناول کے ہیرو، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ اگین نائجیرین ورڈ ہے، تو یہ بنے گا جی اوکن کو، اور اس کو جو ہے نا وہ ہمارے ہاں واکن کو بھی پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ جو اوریجنل اس کی جو پروننسیشن بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے، اوکن کو۔ آبائی قصبہ ہے، یعنی یہ جو یوموفیا سے آغاز ہوتا ہے تو یہ اس کا آبائی قصبہ ہے، کس کا، اوکن کو کا۔ اوکن کو ایک مغرور، غسیلہ مگر انتہائی محنتی انسان ہے۔ اس نے شروع ہی سے خود کو ایک کامیاب انسان بنانے اور اپنی ایک شناخت بنانے کا سوچ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے باپ اب انو کا آپ نے جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے، یونو کا نہیں پڑھنا۔ یونو میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے نا وہ اوموفیا کے جو ہے وہ پروننسیشن یا اس کے پیٹرن میں یہ چیز آپ کو سمجھا دی ہے پہلے۔ تو اونو کا جیسا ناکام اور کامچور نہیں بننا چاہتا، اس کا باپ سر تا پیر قرض میں ڈوبا ہوا تھا، تب بھی وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے شراب پی کر بانسری بجانے میں مصروف رہتا ہے۔ اوکن کو نے سب سے پہلے 18 سال کی عمر میں ایملینزے نامی پہلوان، جو کہ اپنی پھرتی کے باعث بلی بھی کہلاتا تھا، بلی سے یہاں پر مراد کیٹ بھی کہلاتا تھا، کیونکہ پھرتی آپ کو پتہ ہے کیٹس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کہلاتا تھا، کو شکست دے کر قصبے اور قرب و جوار میں نام پیدا کیا تھا۔ اوکن کو اپنی ماں اور بہنوں اور اپنے لیے روزی روٹی کی خاطر ایک ہمسائے کے کھیتوں میں یم، یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے جی، اس کو درست کر لیجئے، یم یعنی آلوچا کاشت کیا کرتا تھا۔ بیسیکلی یاد رکھیے گا، جو ہوتے ہیں نا جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں یہ جو یوزلی پانی کے اندر سے وہ بلیک بلیک نکلتے ہوتے ہیں، اب نیم اس وقت میرے ذہن سے اتر گیا، وہ بھی آلوچا کے مد میں آتا ہوتا ہے، اور یہ آلو یعنی پوٹیٹو اور سویٹ پوٹیٹو یعنی آلو اور شکر کندی کے درمیان کی ایک چیز ہے۔ ویسے اس کو جو ہے نا وہ آلو بخارا سمجھ لیا جاتا ہے، یہ نہیں، یہ املی کے قریب قریب جو ہے نا وہ چیز ہے۔ کاش کیا کرتا تھا، اس نے اپنی محنت اس وقت تک جاری رکھی جب تک اس قابل نہیں ہو گیا کہ وہ اپنے کھیت اور بیج خرید کر ذاتی کھیتی باڑی کر سکے۔ ناول کے آغاز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اوکن کو کا شمار علاقے کے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کی 3 بیویاں ہیں، اس کا صحن کافی بڑا ہے، جس میں تینوں بیویاں اور اس کے اپنے لیے الگ الگ گھر ہیں۔ اب اس کی خواہش ہے کہ اس کے قبیلے کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل ہو، یعنی اب اس کی کیا خواہش ہے کہ اسے اپنے قبیلے کا he want to be the most dignitaries of the tribe, and he wants the like in Pakistan you can say that the best civilian award is the pride of performance. So I am near to it because I have achieved National Youth Award, so that is the second highest award.